اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حدیث نمبر 18 آپ حضرات کے سامنے 17 اور 18 حدیث پاک بخاری شریف سے اور ایمان کی شاخیں جو ہیں اس حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی شاخوں میں سے بیان فرماتے ہوئے ایک اور علامت بیان فرمائی، وہ انصار سے محبت ہے۔ چونکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جانیں قربان کرنے والے انصار صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہے، اور حضور کے ہر حکم پر انصاری جتنے بھی صحابی تھے وہ لبیک کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ایک اشارے پر ہماری مال، ہماری جان، ہماری اولادیں قربان ہو جائیں گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے۔ اگر کوئی شخص انصاریوں سے بغض رکھے گا تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھے گا۔ اب چونکہ مطلقاً انصار کا ذکر فرمایا، لیکن اس کے اندر انصار کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے انصار سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے اس نے محبت کی، اور جس نے انصار سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے انصار سے بغض کیا۔ یہ جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا جب حیا نہیں کرتا، نسبتوں کا خیال نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو ان نسبتوں کا حیا یا پاس نہیں رکھ رہا، حقیقت میں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں نے بتایا، دیکھیں صحابہ کو صحابی نہ نمازوں نے بنایا ہے، نہ حج نے بنایا ہے، نہ زکوٰۃ نے بنایا ہے، وہ نظر مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرے گا تو گویا وہ نظر مصطفیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے، تو ظاہراً انکار انصار کا ہوگا۔ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں حقیقتاً وہ انکار جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرے بعد ان کو تان اور تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اور وہ میری وجہ سے رکھی تو میں ان سے پیار کروں گا، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ میری وجہ سے رکھا۔ یاد رکھو کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا میں اس کے ساتھ بغض رکھوں گا، اور جو بغض رکھتا ہے رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے، یہ بھی فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ بدر میں شریک تھے، اور ایک گھاٹی ہے جس میں حج کے دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ تشریف لے جاتے، اس گھاٹی کو عقبہ کہا جاتا تھا، اس گھاٹی کا نام عقبہ تھا۔ وہاں پر اہل مدینہ کے جو نمائندے تھے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ریپریزنٹ کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ آتے تھے، اور ان کی قیادت میں صحابہ آیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ مجھ سے تم بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یہ درس تو صحابہ کو ہو رہا تھا، لیکن چونکہ صحابہ نے دین اسلام کو پھیلانا تھا تو امت کے لیے بھی یہ درس تھا کہ میرے ہاتھ پر اس چیز کی بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ پھر فرمایا چوری بھی نہیں کرو گے اور زنا بھی نہیں کرو گے۔
فرمایا اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی کے اوپر تہمت لگاؤ گے، کسی کے اوپر الزام بھی تم نے نہیں لگانا۔ فرمایا کہ اگر کوئی نیک کام کوئی کرنے کا کہہ دے، حکم عدولی بھی نہیں کرنی، اس کام کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا جس نے اس بیعت کو پورا کیا اس کا اجر کا جو ذمہ ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو اسے دنیا میں اللہ تعالی سزا بھی دے گا، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اگر وہ اس پر پردہ رکھتا ہے، اس کے راز کو راز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد امام بخاری نے یہاں پر اس لیے لکھا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت کی شان کو بیان کیا ہے کہ عقبہ کی گھاٹی میں بھی صحابہ کرام کی قیادت حضرت عبادہ نے فرمائی اور بدر کے میدان میں بھی یہ حاضر رہے، تو بتایا یہ گیا کہ یہ انصاری صحابی تھے۔ ان کی فضائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو فضیلتیں بتائی، بدر کے میدان والی اور عقبہ کی گھاٹی والی۔ بہرحال چونکہ حدیث پاک طویل تھی اس لیے حضور نے جو وہاں پر باتیں ارشاد فرمائی یہ امت کے لیے مشعل راہ تھی، امت نے ان سے سبق سیکھنا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، اور انصاری جو صحابی ہیں ان سے جو شخص محبت کرے گا یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔